اچھا جی، میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ کہا ہوا ہے کہ حرکات کی تختی سنا دیں، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ جو چیز آپ کو مشکل لگتی ہے مجھ سے پوچھ لیا کریں، لیکن آپ مجھ سے پوچھتے بھی نہیں ہیں، چھوڑ کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہے شاید۔ دیکھیے، تنگی کے بعد آسانیاں ہیں، مشکلات کے بعد آسانیاں ہیں، پھر جو مشکل کام کرتے ہیں تو ہی تو وہ آسان ہوتا ہے نا، بغیر کرے تو وہ کام نہیں آسان ہو جاتا۔ جب تک اس کام کو کریں گے نہیں تو وہ کیسے آسان ہو جائے گا؟ آپ مجھے سنائیں تو صحیح، اور سب سے بڑی بات ہے کہ سب کے سامنے سنائیں، پوری کلاس کے اندر سنائیں۔ اللہ بذکر اللہ والا جو آپ کا گروپ ہے وہاں پہ سنائیں گے آپ۔ صرف سننے سے آپ کو نہیں آئے گا، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، سننے سے صرف نہیں آئے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو یوٹیوب سے سارے پڑھ لیتے، سب کے سب قرہ حضرات ہوتے یہاں پہ جو پھر رہے ہوتے۔ شوق تو بڑی دنیا کو ہے، آپ کو بھی ہے نا شوق، تو اسی طرح بہت سے لوگ ہیں جن کو شوق ہے، لیکن پریکٹس سے آئے گا، پریکٹس سے آئے گا، پھر غلطیاں نکلیں گی، پھر بتایا جائے گا کیا غلطی ہے تو ہی آئے گا۔ جیسے آپ لوگوں کی آج کل چھوٹی موٹی غلطیاں نکلتی ہیں نا، تو دیکھیں یہ تختی نمبر 4 آپ کی کتنے دنوں سے میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، اس کا میں نے پورا طریقہ کار سکھایا ہوا ہے، انہیں پوری تختی بنا کے پھر میں نے اس کو یوٹیوب پہ بھی لگایا تھا، آپ کو ویڈیو کا لنک بھی بھیجا تھا، اور ہر حرف کے ساتھ میں ساتھ جو کوتاہیاں کرتی ہیں ہماری بہنیں یا جو بھی غلط پڑے ہوتے ہیں وہ لوگ، تو میں ان کے بارے میں ساتھ ساتھ بتاتی بھی ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ غلطی ہو رہی ہوتی ہے، ایسے کر رہے ہوتے ہیں، ایسے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ کیوں نہیں یاد کر رہے ہیں؟ ساری تختی نہیں سنائیں، نہ سنائیں، تھوڑا تھوڑا کر کے سنا دیں، ایک ایک صفحہ سنا دیں، مجھے آدھا آدھا صفحہ سنا دیں۔ جیسے ہماری ایک بہن نے ہنا نے مجھے کہا تھا کہ باجی تھوڑا تھوڑا سنا دیں گے تو سارے سنا دیں گے، لیکن میں نے کہا کہ یار یہ سب کو پتہ، یہ قاف ہے، یہ جیم ہے، یہ شین ہے، یہ زواد ہے، تو صرف زبر زیر پیش ہی تو پڑھنا ہے ہم نے۔ صرف ہم نے حرکات کو یہی تو کرنا ہے کہ لمبا نہیں کریں گے، چھوٹا کریں گے، اور چھوٹا کتنا کریں گے کہ جھٹکا نہیں دیں گے، تو باقی ادائیگی ہی تو سیکھ رہے ہیں ہم لوگ۔ لفظ تو ہمیں آتے ہیں، حرف تو ہمیں آتے ہی ہیں، لیکن پھر بھی دو چار کے سوا کسی نے نہیں سنایا، تو کتنی غلط بات ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے بھی فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ٹھیک ہے، آپ لوگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں، آپ لوگ قرآن پاک کا جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کا جو میسیج ہے آپ کو سن رہی ہیں اور سنا بھی رہی ہیں، الحمدللہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں، لیکن جو ادائیگی ہے وہ بھی تو ضروری ہے نا۔ قرآن کے ایک ایک حرف پہ نیکی جو ملنی ہے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں جو ملتی ہیں، قرآن کے تلفظ صحیح ادا کریں گے تو ملیں گی نا، غلط پڑھنے سے تو نہیں ملیں گی۔ تو اب آپ لوگوں کی مرضی پہ اب کیا کرتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کو دوبارہ سے یہ تختی جو ہے تھوڑی سی سمجھا دیتی ہوں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حرکات کو لمبا نہیں کرتے ہیں، کھینچتے نہیں ہیں اس کو، بالکل بھی ذرا سا بھی نہیں کھینچتے ہیں، جلدی پڑھتے ہیں اس کو، اور اتنی جلدی بھی نہیں پڑھتے ہیں کہ جھٹکا سا محسوس ہو، اور مجہول بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ یعنی کئی لوگ جو ہے نا وہ زیر کو اور پیش کو مجہول طریقے سے پڑھتے ہیں۔ جیسے زیر کو ہم لوگ تو پڑھتے ہیں حمزہ زر ای، وہ کہتے ہیں حمزہ زر اے، با زر بے، تا زر تے، ایسے نہیں پڑھنا ہے ہم نے۔ حمزہ زر ای، با زر بی، تا زر تی، سا زر سی، ایسے پڑھنا ہے۔ حمزہ پیش او کو ہم پڑھتے ہیں نا، حمزہ پیش او، وہ صحیح ادائیگی یہی ہوتی ہے نا کہ حمزہ پیش او پڑھا جائے، حمزہ پیش او۔ حمزہ پیش او نہیں پڑھنا، حمزہ پیش او نہیں پڑھنا، او لمبا ہو جائے گا، کیا پڑھنا ہے او، اور حمزہ پیش او، او یہ بھی نہیں پڑھنا کیونکہ یہ جھٹکا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور مجہول پڑھنا کسے کہتے ہیں؟ حمزہ پیش او، با پیش بو، تا پیش دو، تو، یہ جو ہم اردو میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے موٹا سا کر کے لفظ کو، مجہول اس کو انداز کو کہا جاتا ہے، تو ایسے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، یہ مجہول انداز ہے۔ پیش کا مجہول انداز یہ ہے، زیر کا میں نے بتا دیا، حمزہ زر اے، بے زر بے، تے زر تے، یہ ہوتا ہے مجہول انداز۔ لیکن عربک انداز کون سا ہوتا ہے؟ حمزہ زر ای، حمزہ پیش او، ٹھیک ہے، با زر بی، با پیش بو، تا زر تی، تا پیش تو۔ یہ اس طریقے سے ہم جب اس کو بار بار پڑھیں گے، پریکٹس کریں گے تو ہمیں آ جائے گا۔ تو ایک تو ہم نے مجہول نہیں پڑھنا، اور ہم نے خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ جب ہم حروف پڑھ رہے ہیں، زبر زیر پیش پڑھ رہے ہیں، چاہے ہم آگے سے جو اور بھی حروف آئیں گے ہمارے پاس، یعنی کہ ہم کھڑی حرکات بھی پڑھیں گے، پھر تنوین بھی پڑھیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ لفظوں کو جوڑیں گے بھی، تشدید وغیرہ جزم وغیرہ بھی پڑھیں گے، تو ہر جگہ ہم نے یہ خیال بھی رکھنا ہے کہ موٹے حروف کو موٹا پڑھنا ہے، باریک کو باریک پڑھنا ہے،
تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے، جو مخارج سے ہم نے پڑھے تھے حرف، تو مخرج کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حرکات میں ہم نے مخارج کا خیال رکھنا ہے اور موٹے اور باریک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زبر زیر پیش تو ہم نے صرف لمبے اور لمبا نہیں کرنا، جلدی پڑھنا ہے، اور زبر کیا ہوتا ہے، زیر کیا، پیش کیا، وہ تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ہم نے ساتھ ساتھ کیا بھی کرنا ہے، جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے، جو باریک ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کتنا آسان ہے، آپ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، سنائیں مجھے۔ تو کلاس میں آج آپ نے سبق سنانا ہے، سب نے سنانا ہے، 3 آیت۔ شروع میں آپ لوگ 4 لائنیں سنا دیں مجھے، چھوٹا کاف تک، کش والے کاف تک، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ ایسے نہیں پڑھنا جیسے میں پڑھاتی ہوں نا، پہلے کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ آرام آرام سے پڑھیں گے پھر آپ کو آ جائے گا۔ ایسے نہیں پڑھنا، میں تو وہ سمجھانے کے لیے آپ کو کہہ رہی تھی نا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، ایسے نہیں پڑھنا۔ یہ آپ نے مجھے سنانے کے لیے بڑے آرام سے سنانا ہے، ٹھیک ہے؟ کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ تو حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او سے لے کے کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو تک سنا دیں۔ بہت آسان اب تو میں نے کر دیا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے پاس لنک بھی موجود ہے، وہاں پہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بہت سی چیزیں بتا رہی ہوں، سکھا رہی ہوں۔ آج بھی میں نے تھوڑی بہت تو مغز ماری کی ہے، شاید آپ کو سمجھ آ جائے، اور اس کی بھی میں نے ویڈیو بنا لینی ہے۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سے وہاں سے سن لے، ٹھیک ہو گیا؟ سبق ضرور سنانا ہے آپ نے۔